یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بنیادی طور پر نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقیہ اور دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ حقیقیہ جیسے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، حقیقی یعنی جس کو حقیقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ویزیبل ہے، جو مرئی ہے یعنی جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو شریعت میں نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، اور یہی اصل میں گندگی ہے۔ اگر کپڑوں پر، بدن پر اس نجاست میں سے کچھ لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، مثلا پیشاب ہے، شراب، خون، فضلہ۔ لیکن اس نجاست کی پھر مزید دو طریقے سے تقسیم کی گئی ہے، اور ہر قسم کا شریعت میں الگ حکم ہے، اور وہ جو دو قسمیں ہیں نجاست حقیقیہ کی، اس میں ایک قسم ہے نجاست غلیظہ اور دوسرے نمبر پہ ہے نجاست خفیفہ۔ ان دو کے بارے میں علم رکھنا، جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کا ہمارے جسم کی پاکی ناپاکی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت سارے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ نجاست غلیظہ یہ وہ نجاست ہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح طور پر حکم موجود ہے، اور اس کے نجاست ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک یا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی اگر مثالیں ہم دیکھیں تو وہ ہے آدمی کا پیشاب، منی، اسی طرح خون، شراب، اور وہ پرندے جو حرام ہیں ان کی بیٹ وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کی مثالیں دیکھنے کے بعد ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اگر ان میں سے کوئی چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کتنا حصہ اس کا معاف ہے اور کتنا حصہ معاف نہیں ہے۔ تو بھئی درہم کی مقدار کے برابر اگر تو نجاست غلیظہ میں سے کچھ کپڑے کے اوپر لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے، اگر وہ درہم کی مقدار سے کم ہو تو پھر معاف ہے۔ اب درہم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہتھیلی کو آپ ٹائٹ کریں ہاتھ کو اور اس کے اوپر پانی ڈالیں، جتنا ہتھیلی کے اوپر پانی رک جائے اتنی مقدار درہم کی مقدار ہوگی، اور یہ مقدار نجاست غلیظہ کے اندر یعنی اس سے اگر کم ہوگی تو وہ معاف ہوگی، درہم سے کم ہوگی تو معاف ہوگی، اگر درہم کے برابر یا درہم سے زائد ہوگی تو پھر اس کا دھونا ضروری اور واجب اور فرض ہے، اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ خفیفہ ہلکی نجاست کو بولتے ہیں، جیسے کہ حلال جانور، گھوڑا، گائے، بکری، ان کا پیشاب، اور چڑیا اور اس طرح کے حلال چھوٹے پرندے، ان کی بیٹ وغیرہ، یہ نجاست خفیفہ میں آتی ہے۔ تو نجاست خفیفہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے یا بدن پر چوتھائی حصے سے کم پر لگ جائے تو پھر تو یہ معاف ہے، یعنی کپڑے کے جس حصے پر لگا ہے آپ اس حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، اگر تو چوتھائی سے کم ہے تو پھر آپ نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں، چوتھائی کے برابر ہے یا زائد ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری اور واجب ہو جائے گا۔ تو یہ نجاست کے حوالے سے، حقیقیہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ اور دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ حکمیہ یعنی یہ حقیقت میں تو نجاست نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ انویزیبل ہے،
اور غیر مرئی ہے اور اس پر صرف نجاست کا حکم لگایا گیا ہے۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ مثلا جیسے حد سے اصغر ہے یا حد سے اکبر ہے، یعنی جن امور سے وضو لازم آتا ہے یا جن امور سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو نجاست حکمیہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر بندے پر وضو ضروری ہے یا غسل ضروری ہے تو وضو کرنے کے ساتھ اور غسل کرنے کے ساتھ یہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ اس نجاست کو شریعت میں نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بنیادی طور پہ دو قسمیں ہو گئیں، ایک نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست حکمیہ۔ اور نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہوئیں، جس میں سے ایک قسم ہے نجاست غلیظہ اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ ان تمام مسائل کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔